الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو حضور رحمت للعالمین خاتم المرسلین کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کائنات میں حضور پہ نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، اور حسین صورت بھی ختم، اور حسین سیرت بھی ختم۔ جتنا بھی انبیاء کرام تشریف لائے، رسولان اعظام تشریف لائے، وہ ہر اعتبار سے اپنی امت اور خاندان میں افضل و اعلیٰ ہوتے تھے، لیکن اللہ نے حضور رسالت مآب کو صرف خاندان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ کریم نے حضور کی صورت کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے، اور حضور کی سیرت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آج لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، حکمرانوں کی مثالیں دیتے ہیں، جرنیلوں کی مثالیں دیتے ہیں، تاجروں کی مثالیں دیتے ہیں، الغرض مختلف لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بحیثیت نبوت حضور کو دیکھیں، بحیثیت رسول ہونے کے دیکھیں، بحیثیت سپہ سالار ہونے کے دیکھیں، بحیثیت جرنیل ہونے کے دیکھیں، بحیثیت خطیب ہونے کے دیکھیں، بحیثیت امام ہونے کے دیکھیں، بحیثیت باپ ہونے کے دیکھیں، بحیثیت شوہر ہونے کے دیکھیں۔ ہر اعتبار میں ہر آدمی کے لیے حضور کی سیرت موجود ہے، حضور کی سیرت موجود ہے۔ محبت کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی کئی آیات بینات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ یاد رکھیں بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی
جو بطور نمونہ بن سکتی ہے، بطور ماڈل بن سکتی ہے، وہ جوانی کے بعد، شعور کے بعد ایک ہستی حضور کی ایسی ہستی ہے، حضور کی زندگی بطور نمونہ بچپن سے ہے، بچپن سے ہے۔ اگر میں یہیں سے واقعات شروع کر دوں تو پھر آگے نہیں چلیں گے۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے۔ کہتے ہیں اسوہ اس پٹی کو کہتے ہیں، اس مرہم کو کہتے ہیں جو لا علاج زخم پہ، جو کسی وجہ سے زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو، اگر وہ پٹی لگا دی جائے تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو اس میں حسن ذرا غور کریں۔ اس وقت امت کا کردار بدل چکا ہے، امت کے افعال بدل چکے ہیں، امت گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے، اوپر سے نیچے سیرت کچھ نہیں ہے۔ اگر امت آج بھی اعلیٰ مسلمان بننا چاہتی ہے تو پھر حضور کی سیرت والی پٹی اپنے اوپر لگا لے، آج بھی ہم اعلیٰ انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھیے ذرا، قرآن نے نبی رحمت کے اخلاق کو کیسے بیان کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ دولت سے سب کچھ نہیں مل سکتا، حسن سے سب کچھ نہیں مل سکتا، خاندان بڑا ہو تب کچھ نہیں مل سکتا۔ ان تمام چیزوں کی کمی اخلاق سے پوری کی جا سکتی ہے۔ حضور کے اخلاق کے متعلق جب صدیقہ کائنات ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ ہم اپنے خاندان میں، معاشرے میں دیکھیں، بعض لوگ باہر بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں، محلے داروں میں، اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق کی گواہی، یاد رکھیں میرے بزرگ غور سے سنیں، جوان بھی سنیں ذرا، سب سے زیادہ اخلاق کی گواہی جو دے سکتی ہے تو بیوی دے سکتی ہے۔ بیوی مزاج سے، اخلاق سے، معاملات سے، کردار سے سخی ہے یا بخیل ہے، کیسا مزاج ہے، سب سے زیادہ ہر بندے کو اس کی بیوی جانتی ہے۔ تو کیا سوال بھی بڑا تھا اور جواب بھی خوب دیا ہے۔ کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو ام المومنین نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن۔ جو میرے نبی کا اخلاق تھا، جو میرے نبی کی بات تھی، کہا وہ تو قرآن ہے۔ یہاں دو باتیں اشارتاً نقطے کی بات۔ ایک تو جیسے آپ کا اشارہ یہ تھا، جس طرح قرآن نے تربیت اور تعلیم دی ہے، حضور کا مزاج اس طرح تھا۔ اللہ اکبر، محبت سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اور دوسرا اس طرف اشارہ تھا، جس طرح قرآن کے معانی، اسرار و رموز کی حد ہی نہیں ہے، اس طرح حضور کے اخلاق کی بھی حد ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں جو سب سے بڑا المیہ ہے، لوگ گالی گلوچ دینا، انتقام کرنا، لینا، بدلہ لینا، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ آپ دن رات دیکھتے ہیں، روڈ کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے، روڈ پر قتل ہو جاتے ہیں،
گھر سے نکلے تو گھر سے باہر گلی میں گالیاں ہیں، بازار میں پہنچے تو وہاں گالی گلوچ ہے، اب روڈ پہ پہنچے تو وہاں بدتمیزی کا طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ جس نبی رحمت ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سیرت تو ایسی نہیں ہے، ان کی تو عادات ایسی نہیں ہے، ان کا تو اخلاق ایسا نہیں ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کس طرف چلے گئے؟ ہر بندہ اپنے گھر میں نظر دوڑائے، خاندان میں دیکھے، بڑے لوگ باہر کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ فرمایا تم سب سے بہتر میں ہوں کہ میرا اخلاق گھر والوں میں سب سے اچھا ہے۔ ایک ایک بات پہ آپ غور کریں، اس پہ آپ توجہ فرمائیں۔ حضور نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، حضور نے کیا فرمایا؟ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اتنا جامع انداز ہے، اور حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ پوری دنیا کے لوگ آج بھی کہتے ہیں اس سے بڑا خطبہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ کئی گھنٹے بیان کر جاتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ 13 منٹ کا خطبہ ہے، 13 منٹ کا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات، کیا عربی، کیا عجمی، کیا گورے، کیا کالی رنگت والے، سب کے لیے اس میں پیغام ہدایت ہے۔ 13 منٹ کا خطبہ ہے، اتنا جامع خطبہ ہے۔ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کیسا بڑا خطبہ ہے۔ لا فضل لعربی علی العجمی ولا احمر علی الاسود ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی عربی کو عجمی پہ، کسی گوری رنگت والے کو کالی رنگت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت ہے تو جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی فضیلت ہے۔ اتنا جامع خطبہ نبی رحمت نے دیا، صدیاں بیت گئیں، نہ حضور سے پہلے کسی نے ایسا خطبہ دیا ہے، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ یہ حضور کے ساتھ خاص ہے بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذوق سے بیٹھیے، محبت سے بیٹھیے، کچھ اپنے دل میں جگہ دیجئے میری باتوں کو۔ قرآن میں اللہ ایک مقام پہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے محبوب آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ اگر تند روح ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا حَوْلِكَ، تو آپ کے گر سے منتشر ہو جاتے۔ دن کو جاؤ تو جمگٹا ہے، دوپہر کو جاؤ تب رش ہے، رات کو جاؤ مجمع بنا ہوا ہے، جب جاؤ جو آتا ہے جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے میرے محبوب، آپ نرم مزاج ہیں۔ میرے محبوب آپ نرم مزاج ہیں، آپ کشادہ پیشانی کے مالک ہیں، چہرے پہ تبسم رہتا ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ دل بڑا نرم ہے۔ یہ احد کے مقام پہ جب صحابہ کرام کچھ دور ہوئے، کچھ دوڑے، پھر واپس آ گئے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے نبی نے تانا نہیں دیا، میرے نبی نے انہیں برا بھلا نہیں کہا، میرے نبی نے پھر قریب کر لیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی میرے حبیب واقعی ان کی غلطی تھی، وہ گئے تھے، لیکن آپ کا اتنا اعلیٰ مزاج، آپ کا اتنا اعلیٰ اخلاق، آپ نے پھر بلا لیا، اب کیا کرے؟ واعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اپنے غلاموں کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے بخشش بھی طلب کیجئے۔ توجہ کرنا، فتنوں کا دور ہے،
منبروں پر جاہل مولوی بھی بھول گئے اور صحابہ کے دشمن بھی ان کے دل اندر سیاہ ہے۔ میرے نبی رحمت کے صحابہ تو چلے، بے شک گئے ہیں، پھر واپس آ گئے ہیں، میرے نبی نے معاف کر دیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میرے حبیب میں نے ان تیرے تمام صحابہ سے بخشش کا وعدہ کر لیا ہے۔ کچھ جاہل مولوی، سنی جاہل مولوی اور دوسرے لوگ کو چھوڑو، وہ تو ان کے دل تو بیمار ہے، ان کے دل میں عداوت ہے صحابہ کرام کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ کا تمام صحابہ سے بخشش کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، واعف عنہم، آپ معاف کر دیجئے، میرے نبی نے معاف کر دیا، واستغفر لہم، میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ 14ویں صدی کا بے وقوف جاہل کہتا ہے معاذ اللہ ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ اپنے دلوں کو کشادگی پیدا کیجئے صحابہ کرام کے حوالے سے، آپ کے دل میں عداوت نہ آئے، بغض نہ آئے، کینہ نہ آئے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی دیکھیے نبی رحمت کی ذات طیبہ، ذات طیبہ نرم مزاجی کیسی، ہم تو وہی ہیں کہ ہمیں تیر چلا کے دیکھے تو ہم تو فیر نکالیں گے، کوئی روڑا مار کے دیکھے ہم نے وہاں پر اینٹیں برسا دینی ہے، کوئی چھوٹی سی بات کر کے دیکھے ہم نے بدتمیزی کا طوفان کھڑا کر دینا ہے۔ خوبصورت واقعہ سنیے ذرا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا مزاج کیسا تھا، اس نبی کی عادات کیسی تھیں۔ مکہ مکرمہ کا شہر، گرد و نواح میں پہاڑ اور لوگوں کے دل بھی بڑے سخت، چاروں جانے پہاڑ ہی پہاڑ۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، انشاءاللہ جائیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا نا کہ ایک مرتبہ گیا دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ۔ موت نہیں، میری موت نہیں ہے انشاءاللہ، میری حاضری ہے۔ اپنے اعمال پہ بندے کو یقین کامل ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے میری موت نہیں ہے، میری حاضری ہے انشاءاللہ۔ تو سب لوگ سخت مزاج۔ حضور رسالت مآب نے پیغام الہی کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نہ پتھروں کی پرواہ کی، نہ گالیوں کی پرواہ کی، کسی اعتبار سے حضور نے تمام باتیں چھوڑ کر جو کوئی کچھ کرتا ہے کرنے دو، لیکن حضور نے پیغام الہی دیا ہے۔ جب لوگوں نے قبول نہیں کیا میرے بھائیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، چلو کوئی میری بات وہاں سن لے، کسی کو میری بات سمجھ آ جائے۔ بات تو اتنا تھی، کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کو اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بات اتنا تھی، ابھی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، قربانی کا، جہاد کا کوئی حکم بھی نہیں، صرف ایک بات تھی، اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، بس تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ یہاں سے چلے طائف میں، وہاں پہنچے، وہاں کے سرداروں کو جب حضور نے ان کے سامنے بات کی، دعوت دی، تو انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، گالی گلوچ پہ اتر آئے، چھوکرے لگا دیے، حضور کے اوپر روڑے بھی مارتے، گالی بھی دیتے۔ حضور کا کیا جرم تھا؟ میں نے کئی مرتبہ کہا ہمیں درگزر کرنا چاہیے، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں کسی نے روڑے تو نہیں مارے، نبی رحمت کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، کون سا ظلم نہیں جو حضور پر نہ کیا گیا ہو۔ رحمت کا کس قدر غلبہ تھا،
شفقت کا کتنا غلبہ تھا، کتنا کشادہ دل کے مالک تھے، کتنا طبیعت میں نرم مزاجیں تھی، کتنا اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے حضور۔ چھوکرے پیچھے اونچی آوازیں بھی کس رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، روڑے بھی مار رہے ہیں، جسم مبارک زخمی بھی ہو گیا، علماء نے لکھا ہے پاؤں تک خون مبارک چلا گیا۔ حضور ایک باغ میں جا کے بیٹھے، جب باغ میں جا کے بیٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، ساتھ ملک الجبال کو بھیجا۔ میں نے پڑھا ہے کسی نبی کے پاس جبریل امین 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ایک نبی کے پاس جبریل کا آنا ہوا ہے، لیکن حضور کی دربار میں نے پڑھا یہ حضور کی دربار میں جبریل امین 24,000 مرتبہ ہے۔ کیا مقام ہے حضور کا، کیا مرتبہ ہے حضور کا، میرے بھائیو ذرا غور کرنا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہوئے، سلام کیا، اللہ کے سلام دیے، عرض کی حضور یہ ملک الجبال ہے، روئے زمین کے تمام پہاڑوں کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اسے حکم دیں تو یہ طائف کے دائیں بائیں پہاڑیوں کو یوں ملا دے گا، یہ طائف والے سارے پیچھے جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا وجود نہیں رہے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہے، کسی سے میں خود بدلہ لے سکتا ہوں تو خود لوں گا، اگر نہیں لے سکتا میرے بھائی کے پاس پاور ہے اسے کہوں گا بھائی جان آپ کچھ کریں، اگر محلے میں کوئی بڑا دوست ہے تگڑا اسے کہوں گا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ جس قدر ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ہمیں رشوت دینی پڑے ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمیں سفارش کرنی پڑے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو انتقام لے سکتا ہو لیکن درگزر کر دے۔ معافی میرے بھائیوں، اب جبریل امین نے بتا دیا آنے کا مقصد یہ ہے، ملک الجبال بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، حضور بس آپ حکم تو فرمائیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ مجھے نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے حضور کو، حضور کا مقام کیا ہے۔ جبریل یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ جب اتنا حضور نے کہا تو ملک الجبال بول اٹھا، میں یوں کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، ذوق میں آ گیا، وجد میں آ گیا، عرض کی حضور میں آسمانوں کے اوپر سنتا تھا کہ اللہ نے آپ کو رؤوف بھی بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو رحیم بھی بنایا ہے، حضور میں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، واقعی آپ رؤوف بھی ہیں، واقعی آپ رحیم بھی ہیں۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ایک آپ ہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے دعا ہدایت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہم کیا کہتے ہیں، بہن تیرے لیے دروازہ میرا بند ہے، تو نے میرا منہ نہیں دیکھنا، بھائی دروازے بند، میرے جنازے پہ نہیں آنا۔ ہمارے مسلمان ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں، پکا مسلمان بھی سمجھتے ہیں، ہماری نفرت کا یہ عالم ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی نے بھائی کے لیے بہن کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے، کیوں؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے تو ہمیں بتا دیا المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
اور قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں کرتا سمجھتا، اسے ذلیل نہیں کرتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک منٹ کے لیے سوچئے میرے بھائیو۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کو وہ بندے پسند زیادہ ہیں جو نرم دل ہے، جو نرم مزاج ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک خوبصورت بات کی ہے، کمال کی بات کی ہے، فرمایا زبان میں بھی اللہ نے ہڈی نہیں رکھی اور اللہ نے دل کے لوچڑے میں بھی ہڈی نہیں رکھی۔ اللہ کو وہی زبان پسند ہے جس میں نرمی ہے، اور اللہ کو دل بھی وہی پسند ہے جس میں نرمی ہے۔ کچھ تو سوچئے۔ ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ میں حدیث کو بیان کر رہا تھا، حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ بھائی کہتا دروازہ بند ہے، میں تو آؤں گا، میں نے آنا ہے، میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا، تو میرا بھائی ہے۔ بہن نے کہہ دیا بھائی بس ختم، نہیں بہن تو ٹھیک ہے چھوٹی ہے، میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا، میں نے آنا ہے۔ نفرت کیوں ہم پال رہے ہیں؟ اپنے دل کو کیوں گندا کر رہے ہیں؟ کیوں بغض حسد کو پال رہے ہیں؟ یہ دل تو بڑی قیمتی عظیم جگہ ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا۔ کوئی کہ میرا 6 فٹ کا قد ہے، میں بڑے خاندان کا ہوں، میری صورت بڑی خوبصورت ہے، نہیں دیکھتا اللہ۔ اللہ صورت نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ دل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں مال اولاد فائدہ نہیں دے گی، جو بندہ دل سلیم لے کے آیا، گناہوں سے بھی صاف رکھتا ہے، نفرتوں سے بھی صاف رکھتا ہے، حسد سے بھی صاف رکھتا ہے، بغض و کینے سے بھی صاف رکھتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، دل میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ دل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ مومن کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ جس بندے کا دل صاف ہو۔ حضور رحمت عالم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوران طواف رک گئے، حضور نے بیت اللہ سے خطاب فرمایا اے بیت اللہ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ حرمتا منکا۔ اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، ساری دنیا تیری جان رخ کر کے سجدے کرتی ہے، تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عظمت بندہ مومن کی ہے۔ تجھ سے زیادہ عظمت بندہ مومن کی ہے۔ میرے بھائیوں، مومن وہی ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ آپ ایسے اندازہ لگا لیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے دل میں صحابہ کے بول کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ مومن کب ہے؟ وہ مومن، ہم سب مومن ہیں معاذ اللہ معاذ۔ مومن وہی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے دل میں صحابہ تو کجا عام بندے کے بارے بھی بغض نہیں ہے، ہاں کسی کا کردار برا ہے اس وجہ سے کوئی آ جائے ملال،
الگ بات ہے۔ حضور نے فرمایا سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا، دوسری بات جو تیرے اوپر ظلم کرے تو معاف کر دے۔ فتح مکہ سامنے ہے، بڑا خوبصورت واقعات ہیں، لیکن مدینہ طیبہ میں بھی جب اہل مکہ کے کافر آئے تو حضور نے اپنی چادر ان کے لیے نیچے بچھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، ہم تو کہتے اس نے ایک گالی دی ہے ہم 2 دیں گے، اس نے ایک بات کی ہم 4 بات سنائیں گے، ہمارا مزاج یہ ہے۔ اس نے 1 مرتبہ زیادتی کی ہے، ہم اس کو 10 مرتبہ زیادتی کر کے دکھائیں گے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے وہ اس کی فطرت ہے، تو اپنا اچھا رویہ اختیار کر۔ ہمیں اپنا مزاج بدلنا چاہیے۔ سیدنا امام زین العابدین کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے، کربلا کے میدان سے سب کچھ بڑا عجیب و غریب منظر جن کے سامنے سارا گزرا، اب مدینہ طیبہ میں تھے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے کچھ دن ٹھہرنا ہے۔ ٹھہرو۔ آپ نے خدمت کی، مہمان نوازی کی، کچھ دنوں کے بعد جانے لگا تو آپ نے اسے خرچہ بھی دیا۔ مسافر ہو، راستے میں پیسے کام آ جائیں گے، پیسے بھی دے دیے۔ وہ بندہ آگے گیا توجہ کے ساتھ، واپس پلٹا، کہا امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ فرمایا پہچانا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے پہچانا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب ہم کربلا کے میدان میں تھے تو کبھی تیر چلاتا تھا کبھی تلوار چلاتا تھا، تو وہی نہیں ہے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا وہ تیرا اخلاق تھا، جب تم میرے پاس آیا ہے تو میرا یہ اخلاق ہے۔ جس میں انسانیت ہوتی ہے، دشمن دروازے پہ آ جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بہن بھائی کو معاف نہیں کر رہے، ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس نبی رحمت کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عمل ہے، کہا وہ تیرا عمل تھا، ہم وہاں آئے تھے کربلا کے میدان میں، تو نے تلواریں بھی چلائی، نیزے بھی چلائے، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن اب تو میرے پاس آیا ہے، زین العابدین کے پاس آیا ہے، میرا اخلاق یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے اپنے خاندان کی نفرتیں نہ رکھو، اپنے بہن بھائیوں کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ چھوٹے بچے اور بچیاں آپ کی ابھی سے دل میں نفرتیں نہ لے لیں۔ میں آپ کو بہت بڑا بات سنا رہا ہوں، خدا کی قسم۔ اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کیجئے، کشادگی پیدا کیجئے، کشادگی پیدا کیجئے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نرم رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تحمل مزاجی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔